السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، انڈسٹری اور کارپوریٹ سیکٹر میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا کیا کردار ہے، اس کو جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اظہر بلال صاحب کو، جو ہیومن ریسورس کنسلٹنٹ ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اظہر صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کا سلام جی آپ۔ اچھا اظہر بلال صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے یونیورسٹی ایجوکیشن جب آپ کی ختم ہوئی تو آپ نے پریکٹیکل لائف کا آغاز کیسے کیا؟ جی تھینک یو ویری مچ معاویہ صاحب۔ میں 1985 میں جب پنجاب یونیورسٹی سے فارغ ہوا آفٹر مائی MBA، تو میں نے سب سے پہلے وائٹ لیبارٹریز پاکستان لمیٹڈ، ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے فارماسیوٹیکل، وہاں پہ مینجمنٹ ٹریننگ کی حیثیت سے اپنا جو ہے کیریئر کا آغاز کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز مختلف ڈپارٹمنٹس میں آپ کو سٹارٹ میں جو ہے وہ کرتی ہیں، ٹرانسفر کرتی ہیں، جاب کی روٹیشن ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا ایپٹیٹیوڈ وغیرہ دیکھ کے تو آپ کو کسی ایک ڈسپلن کے اندر پلیس کر دیا جاتا ہے۔ تو میرا جو اپوائنٹمنٹ ہوا وہ HR ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوا۔ اس زمانے میں HR ڈپارٹمنٹ 1985 میں زیادہ تر پرسنل مینجمنٹ کے نام سے مشہور ہوتا تھا، تو آئی واز پلیسڈ دیئر۔ پھر اس کے بعد سے آج تک الحمدللہ میں HR کے اندر ہی مختلف آرگنائزیشنز کے اندر اپنا رول پلے کر رہا ہوں۔ میں نے تقریباً 10 انڈسٹریز کے اندر کام کیا ہے، جس میں سے زیادہ تر ملٹی نیشنل اور بڑے قومی ادارے۔ کچھ نامور کمپنیوں کے نام بتائیں جہاں آپ نے سرو جیسے کیا۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے تو وائٹ لیبارٹریز تھی۔ وائٹ لیبارٹریز کے بعد میں نے ایک والوو ٹرک کارپوریشن کی ایک سبسیڈری تھی VPL، والوو پاکستان، اس کو جوائن کیا ایز ہیڈ آف HR۔ پھر اس کے بعد میں کچھ عرصہ حلیب فوڈ میں کام کیا، پھر کوکا کولا بیوریجز پاکستان لمیٹڈ کے اندر کو تقریباً 8 سال کام کیا۔ پھر اس کے بعد میں وتین ٹیلی کام، میکرو کیش اینڈ کیری، یہ جو ہائپر سٹورز آئے ہیں ان کے اندر ڈائریکٹر HR رہا، اور کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کے اندر ڈائریکٹر HR رہا۔ پھر ایک قومی ادارہ ہے کریسنٹ بہومان، یہ جینز مینوفیکچرنگ کرتے ہیں، تو اس کے اندر وائس پریزیڈنٹ HR رہا۔ اور کچھ عرصہ میں نے گورمے اور ملٹ ٹریکٹرز کے اندر بھی کام کیا۔ اس کے بعد میں 2 سال کے لیے قطر چلا گیا۔ میری آخری فارمل جو جاب تھی وہ قطر تھی۔ واپس آ کے میں نے کنسلٹنگ شروع کی اپنی۔ صحیح ہے۔ عموماً پاکستان میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو ہیومن ریسورس کی جاب ہے جی وہ صرف ریکروٹمنٹ تک محدود ہے، کہ ریکروٹمنٹس اور پلیسنگ بس ہوتی ہے، جی اور عمومی طور پہ لوگ، ایک کامن مین جو ہے وہ اس کو اسی طرح سے جانتا ہے کہ HR جو مینیجر ہے یا HR ڈائریکٹر ہے یا HR کنسلٹنٹ جو ہے یا ہیومن ریسورس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر، وہ بس CVs کلیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جابس کے لیے انٹرویوز کرتا ہے، اور پھر کچھ لوگ جو سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو جاب دے دی جاتی ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ پاکستان میں جو انڈسٹریل اور کارپوریٹ سیکٹر ہے جی وہاں پہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا اصل کردار ہے کیا؟ اصل میں یہ جو پبلک پرسیپشن ہوتی ہے، پبلک پرسیپشن تو ظاہر ہے لمیٹڈ ہوتی ہے پبلک اوپینین کی، کیونکہ HR کا جو پبلک کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ زیادہ تر ریکروٹمنٹ کی حد تک ہے، کہ پبلک میں سے لوگ آتے ہیں اپلیکینٹس اور وہ جاب کے اندر آتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ جاب کے اندر سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پبلک نہیں رہتے ہیں، وہ پھر امپلائیز بن جاتے ہیں۔ پھر ان کی ٹوٹل جو ڈیلنگ ہے، ان کے ویل بینگ، ان کے بینیفٹس، ان کے ویلفیئر، ایون ان کے ڈسپلن، ان کی کیریئر پلاننگ، پروگریشن، ان کی پرفارمنس مینجمنٹ کو جو ہے وہ کیٹر کرنا، پھر ان کے ریوارڈز مینجمنٹ، یہ ساری چیزیں، ایون ان کی ریٹائرمنٹ تک اور ریٹائرمنٹ کے بینیفٹس، یہ وہ سارے سبجیکٹ ہیں کہ جو امپلائیز کے ہوتے ہیں، جو HR ڈپارٹمنٹ ہی ڈیل کرتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ امپلائیز کے ڈیل کرتا ہے تو پبلک کے ساتھ اس کا انٹریکشن تو صرف ریکروٹمنٹ کی حد تک ہے۔ لہٰذا جہاں تک پبلک پرسیپشن ہے وہ اپنی جگہ بھی درست ہے، لیکن جو امپلائیز ہیں ان کے سامنے جب آپ بات کریں گے تو وہ یہ سارے فنکشن جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے ورز کیے ہیں وہ سارے وہ کہیں گے کہ یہ HR ڈپارٹمنٹ ڈیل کرتا ہے۔
اچھا، پاکستان میں چند ملٹی نیشنل کمپنیز یا پاکستان کی کچھ قومی جو ادارے ہیں ان کو چھوڑ کر جو جنرلی پاکستان میں ایک کلچر ہے پرائیویٹ امپلائیز کے لیے، کیا وہ کنڈیوسو ہے جاب انوائرمنٹ کے حوالے سے اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور پروگریس کے حوالے سے، یا یہ کلچر جو ہے پروفیشنل جس کو ہم کلچر یا کارپوریٹ کلچر بولتے ہیں وہ صرف اچھی آرگنائزیشنس کے اندر ہی ہے؟ ایکچولی جب ہم ایچ آر کی بات کرتے ہیں تو جنرلی یہ پرسیپشن، جس طرح آپ نے کہا نا کہ پرسیپشن ملٹی نیشنلز کا اور ہے اور دوسری نیشنل کمپنیز کا اور ہے، تو ایچ آر بنیادی طور پہ جس طرح فیکٹرز آف پروڈکشن ہے، میٹیریل ہے، مین ہے اور منی ہے، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ جو مین مینجمنٹ ہے یا ہیومن ریسورس ہے وہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے ہر آرگنائزیشنز کا۔ جس ایچ آر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ملٹی نیشنل میں زیادہ ہے، وہ بنیادی طور پہ ایچ آر کی ایک فلاسفی ہے۔ ہمارے یہاں جیسے کہ ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں، تو ڈیولپنگ کنٹری کے اندر زیادہ تر جو ہیومن ریسورس کا سٹائل آف مینجمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جاب ہے نہیں ہے، جاب اپرچونیٹیز نہیں ہے، کسی کو جاب مل جائے گی تو وہ بڑے ممنون ہوں گے، مشکور ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل لوگوں کو، بااثر لوگوں کے لوگ سفارشیں کرواتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ ایک آدمی جو اپنی ڈگری لینے کے بعد اپنی صلاحیت کو بیچنے کے لیے جاتا ہے، اگر ہم بزنس کی زبان میں بات کریں تو ہم اپنی ایز این امپلائی اپنی صلاحیتوں کو بیچتے ہیں اپنے امپلائر کے سامنے، تو اس میں پھر سفارش والی تو بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر پھر باقی بہت ساری ایسی انفیئر مینز ہوتے ہیں اور جسٹیفیکیشنز اور جسٹس کی کمی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب پبلک آرگنائزیشنز ہوتی تھی، ہم اپنے ٹیلی فون کا بل اور ٹیلی فون کا کنیکشن اس کے لیے سفارش کراتے تھے، حالانکہ ٹیلی فون کے کنزیومر کی حیثیت سے ہم کنگ ہیں، بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہم کنزیومر ایک کنگ ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی سفارش کرا کے کنیکشن لگاتے تھے۔ اسی طریقے سے سوئی گیس ہے، اسی طریقے سے وابڈا کا کنیکشن لیتے ہیں، تو یہ کام کرتے ہیں۔ جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان کی آرگنائزیشن ہو یا باہر کی آرگنائزیشن ہو، اس سب کا رول تو وہی ہوتا ہے، لیکن جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ملٹی نیشنلز میں زیادہ ہوتا ہے وہ ہے ایچ آر کی فلاسفی۔ ایچ آر کی فلاسفی کو میں ایز اے ہیومن ریسورس مینیجر جس طریقے سے سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ ایچ آر کی فلاسفی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ اپنا عقیدہ رکھیں، آپ اپنا ماننا رکھیں، یقین رکھیں، بلیف رکھیں کہ جو امپلائی ہے وہ ایک ریسورس ہے، اور اس ریسورس کی ویسے ہی کیئر کریں جیسے آپ اپنے پیسے کی ریکیئر کرتے ہیں، جیسے اپنی قیمتی مشینری کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کرتے ہیں، اپنی ایسٹس کی کرتے ہیں، اپنی زمین کی کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے اپنے کیمراز کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہر کیمرہ کے پیچھے، ہر مشین کے پیچھے، ہر انسٹرومنٹ کے پیچھے، ہر ایروپلین کے پیچھے ایک آدمی ہے کہ جو کام کر رہا ہے، تو اس کی جتنی بھی آپ کیئر اور ویلفیئر کرنے کی کوشش کریں گے تو اپنی آپٹیمم جو پرفارمنس لیول ہے وہ سامنے لے کے آئے گا، دل سے وہ کام کرے گا۔ اچھا، لیکن جب کسی آرگنائزیشن میں امپلائیز جو ہیں جی وہ ڈس سیٹسفائیڈ نظر آتے ہیں یا ان میں بے چینی پائی جاتی ہے، جی جاب پر وہ موجود بھی ہیں جی لیکن خوش نہیں ہیں، جی تو یہ سچویشن کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ سچویشن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب امپلائیز کو ان کے صحیح جو رائٹس ہیں وہ نہیں دیے جاتے۔ دیکھیے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ڈیولپنگ کنٹری ہوتے ہوئے ہمیں تھریٹ ہوتا ہے کہ جاب نہ چلی جائے، یہ ایک تھریٹ ہے۔ ویئر ایز جو امپلائمنٹ ہے یہ ایک ریلیشن شپ ہے امپلائر اور امپلائی کے درمیان، اور اس کا بنیادی طور پہ توازن ہے رائٹس اور آبلیگیشنس کا۔ رائٹس اور آبلیگیشن، جو امپلائر کے رائٹس ہیں وہ آبلیگیشن ہے امپلائی کی، جو امپلائیز کے رائٹس ہیں وہ امپلائر کے آبلیگیشن ہے، تو یہ وائس ورثہ ہے۔ تو ہمارے یہاں چونکہ رائٹس زیادہ تر بینگ ان امپلائمنٹ چونکہ زیادہ ہے، رائٹس زیادہ تر جو انفورس ہوتے ہیں وہ امپلائر کے ہوتے ہیں، اور امپلائی کے رائٹس کم ہوتے ہیں انفورس، تو امپلائیز کے اوپر آبلیگیشنز ہی ہوتی ہیں۔ ویئر ایز ہمارا جو لیبر لاز ہیں، جو ہماری ایچ آر کی پالیسیز ہیں، جتنی اچھی کمپنی ہوگی اتنا ہی رائٹس اور آبلیگیشنز کا بیلنس ہے وہ بڑا صحیح ہوگا۔ تو اس اعتبار سے
میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اچھی کمپنیز ہیں اپنی امپلائیز کا صحیح خیال رکھتے ہیں، ان کی موٹیویشن لیول کا خیال رکھتے ہیں، تو ان کی موٹیویشن جو ہے وہ ریزلٹن ہوتی ہے ان کی اچھی پرفارمنس کے اوپر، اور یقیناً ان کی موٹیویشن سے ان کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے۔ اچھا، امپلائیز کا ڈی موٹیویٹ رہنا یا ان کا اپنی آرگنائزیشن سے ناخوش رہنا، جی، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے پوٹینشیل کے مطابق یا جو انہوں نے آرگنائزیشن سے کمٹ کیا تھا اس کے مطابق وہ پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں، اور ان کے اوپر ایک تھریٹ باہر سے موجود ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم فائر کیے جا سکتے ہیں؟ یا دوسری طرف یہ سچویشن بھی ہے کہ آپ اس سے کام تو پورا لے رہے ہیں لیکن اس کے جو ویجز ہیں وہ اس کی پرفارمنس کے مطابق اس کو پے نہیں کیے جا رہے، یا اس کی فردر جو ڈیولپمنٹ اور پروگریس ہے یا پروموشن ہے ڈپارٹمنٹل وہ اس طرح سے ہو نہیں پا رہی؟ ایکچولی جو امپلائی کی ڈی موٹیویشن ہے جو کہ اس کے پرفارمنس کے اوپر افیکٹ کرتی ہے، وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک تو بینیفٹس جن کا آپ اور میں تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو ہیں مانیٹری بینیفٹس، کچھ ہوتے ہیں نان مانیٹری بینیفٹس، اور ان کا تعلق ہمارے کلچر سے ہوتا ہے۔ کلچر جیسا ہمارا ملک کا کلچر ہوتا ہے، ایک آرگنائزیشن جو ہے، بزنس آرگنائزیشن یا کمپنی، وہ بھی اس کا ایک سب سیٹ ہوتا ہے۔ جیسا ملک کے اندر کلچر ہوتا ہے ویسا ہی اس چھوٹی آرگنائزیشن کے اندر ہوتا ہے۔ بائی اینڈ لارج جو کمیونٹی ہے اسی کمیونٹی سے لوگ آرگنائزیشن کے اندر جاتے ہیں تو اپنے گھر کی ویلیوز کو بھی لے کے جاتے ہیں، اپنے جو کمیونٹی ہے اس کی ویلیوز کو بھی لے کے جاتے ہیں۔ اس میں جو بہت سارے ڈیموٹیویٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں ادر دین مانیٹری بینیفٹس، وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹریل پالیٹکس ہے، لیگ پولنگ ہے، اپنے باسز کو خوش کرنے کے لیے ناجائز طریقے اور چمچہ گیری جسے ہم کہتے ہیں، وہ فلیٹرنگ وغیرہ، جو چیزیں ہمارے پالیٹکس کے اندر ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں ہماری انڈسٹریل پالیٹکس کے اندر ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ عام کمیونٹی میں آپ دیکھیں تو بہت سارے ڈیموٹیویٹنگ فیکٹرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو ادر دین مانیٹری ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق ہمارے کلچر سے، کلچرل ویلیو کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ پروٹوکولز ہیں جن کا ہر سیاسی جماعت آتی ہے اور نعرہ لگاتی ہے ہم پروٹوکولز کے کلچر کو ختم کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس کی اکثریت اپنے میں سے کسی کو خواہ مخواہ کسی عہدے کی بنیاد پہ برتر تسلیم کرنا اور اس کے لیے سڑک کا روک دینا یہ پسند نہیں کرتی۔ ایسے فیکٹرز انڈسٹری کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جو سیٹ آرگنائزیشنز ہیں جی، جہاں صرف مالک کا حکم چلتا ہے، جی، تو وہاں پر کیا جو ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ممکن ہو پاتی ہے، یا وہاں آرگنائزیشن سٹرکچر بن پاتا ہے، یا صرف سیٹ کے حکم پہ سب کچھ چلتا ہے وہاں؟ ایکچولی سیٹ آرگنائزیشن اور جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے ان کے اندر بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنی میں چونکہ جس طرح آپ نے کہا سیٹ وہ سر پہ نہیں بیٹھا ہوتا مالک، وہ پالیسی ڈریون کمپنی ہوتی۔ جو پالیسیز ڈریون کمپنیز ہوتی ہیں ان کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ فیئر پلے ہوتا ہے، بیسڈ آن سرٹن پالیسیز ہوتے ہیں۔ جو سیٹ صاحب ہوتے ہیں، سیٹ صاحب چونکہ خود سر کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں ایک جو ایگزیکٹو امیچیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے میرے اختیار کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ جو اختیار ہے وہ بنیادی طور پہ جو میچیور مینجمنٹ ہے اس اختیار کو اتھارٹی نہیں سمجھتی، اس اختیار کو رسپانسبلٹی سمجھتی۔ تو جب ہم رسپانسبلٹیز کا مائنڈ سیٹ بنائیں گے تو وہ نیچے ڈیلیگیٹ کریں گے اپنے جو سینئر امپلائیز ہیں ان تک۔ نارملی ہماری سیٹ آرگنائزیشن جو ایک پرسیپشن اور اصطلاح کی شکل میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں سیٹ صاحب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر بینیفٹ اپنے ہاتھ سے دے، ہر حکم جو ہے وہ الٹیمیٹلی میرا حکم چلنا چاہیے۔ اس میں سسٹم ڈریون اور پالیسی ڈریون جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے سیٹ ٹو سیٹ۔ کئی ایسے سیٹ ہیں اتنے پروفیشنل ہیں کہ وہ یہ اس چیز کی آگاہی حاصل کر چکے ہیں کہ الٹیمیٹلی اگر پالیسی ڈریون سسٹم ہم رکھیں گے تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ آرگنائزیشن کو ہوتا ہے اور ان کی اپنی زندگی بھی بڑی آسان ہوتی ہے۔ مطلب ایک سیٹ صاحب جو سارے فیصلے خود کرتے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اپنا ذہنی سکون انہیں حاصل ہوتا ہے، اور ایک سیٹ صاحب کے جو نیچے امپلائیز کو ڈیلیگیٹ کر کے محض ڈیسیژن میکنگ اور بزنس کے ایکسپوجر کا اور اس کی ایکسپینشن کا سوچتے ہیں، وہ زیادہ سکون کے ساتھ بھی زندگی گزارتے ہیں اور وہ ترقی بھی اپنی آرگنائزیشن کو کے اندر بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اچھا، نارملی آرگنائزیشنس میں یہ کلچر ہے
کہ آپ نے اپنے امیجیٹ جو باس ہے اس کو سیٹسفائڈ رکھنا ہے جی کیونکہ آپ کی پرفارمنس کی ایک تو مانیٹرنگ اس کے ذمے ہے اور انسٹرکشن ساری اس کے تھرو پاس ہوتی ہیں، پھر پرفارمنس کا فیڈ بیک بھی اسی سے لیا جاتا ہے. جی جی تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ بہت جو پوٹینشیل ورکرز ہوتے ہیں یا بہت پوٹینشیل امپلائیز ہوتے ہیں وہ آرگنائزیشنس کو اس لیے بھی چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے یہ کہ وہ پرفارم تو بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کا امیجیٹ باس جو ہے وہ ان کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے یا ان کے سپارک کی وجہ سے سم ٹائم وہ خود بھی تھریٹ فیل کرتا ہے کہ میرے نیچے اگر ایک قابل امپلائی آ گیا ہے تو کہیں وہ اوپر والوں کی نظر میں نہ آ جائے، تو وہ بعض اوقات اس کو وہیں اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کرش ہو جاتا ہے. تو ایسی سچویشن میں آپ بتائیے کہ آپ کا ایک اتنا وسیع ایکسپیرینس ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جانا چاہیے؟ یہ آپ نے بالکل درست کہا ہے. ایچ آر کے اندر جو بہت ساری سینگز اینڈ ڈکٹمز بنتے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ پیپل ڈونٹ لیو آرگنائزیشن، پیپل لیو باسز. یہ بات درست ہے، لیکن اگین اس چیز کا تعلق بھی باسز کی میچورٹی کے ساتھ ہے. ایسی آرگنائزیشنز کے جن کے اندر ایچ آر کی فلاسفی کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، ان کو امپلائیز کو خیال رکھا جاتا ہے، وہاں پہ باسز بھی ان کے اندر ایگزیکٹو میچورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور وہ پریکٹیکلی ایسا ہے کہ ہر امپلائی جو باس کو رپورٹ کر رہا ہے وہ بنیادی طور پر باس کی پرفارمنس ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے اس کی مدد کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے باس کا رویہ ٹورڈز دیٹ گڈ امپلائی وہ ہمیشہ اچھا ہوگا، اس کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا. کبھی بھی ایسا کمپلیکس باس کسی اچھی آرگنائزیشن میں نہیں ہوتا ہے جو اپنے نیچے والے سے ڈرنا شروع کر دے. ایسا اگر ہوتا ہے تو اگین اس کا تعلق بھی ہماری سلیکشن آف دا باس کے اوپر ہے. یہ بالکل میں اس کو پولیٹیکل سینیریو کے ساتھ اس لیے اس کو اٹیچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ہی بنیادی طور پہ ایک کمیونٹی کو لیڈ کرنے والا ہوتا ہے. آپ کئی جگہ پہ دیکھتے ہیں کہ ایسے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں جو اپنے نیچے کسی کو گرو نہیں کرنے دیتے. ایسی بہت سی مثالیں ہیں، میں کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ پروفیشنل پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھا ہوں تو وہ میں نہیں کر سکتا ہوں. بہت سارے ایسے عہدوں کے اوپر فائز لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کرتے ہیں. پبلک سیکٹر میں اس کی مثالیں تو بہت زیادہ ہیں جہاں پہ سینئرٹی بیس اور باسز کی اور گورنمنٹ کی فیوریٹزم کی بنیاد پہ لوگوں کو تعینات کیا جاتا ہے. وہاں پہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اور وہ نیچے والوں کو چھپا لیتے ہیں. جیسے ہماری کمیونٹی کے اندر ایک بڑی عام سی بات ہے کہ لڑن فوجاں تو نہ ایوب خان دا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کارکردگی نیچے والے اور فیتے لگانے والے اوپر والے. تو جو اچھی آرگنائزیشنز ہیں ان کے اندر یہ چیز نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے امپلائی کو بلکہ زیادہ اچھے امپلائی کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ان کے پرفارمنس ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے یہ میکسیمم کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ظاہر صاحب یہ بتائیے کہ ایک آرگنائزیشن میں میل اور فیمیل اگر ایک ساتھ کام کر رہے ہیں تو عموماً خواتین یہ شکایت کرتے پائی جاتی ہیں کہ جو ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز ہیں یا کی پوزیشنز ہیں یا اسٹریٹجک ڈیسیژنز جہاں پر کیے جانے ہوتے ہیں وہاں مردوں کو فوقیت دی جاتی ہے اور خواتین کے بارے میں یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ یہ فیصلے کرنے میں شاید اتنی مضبوط نہیں ہیں یا ان کا ٹیمپرامنٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ یہ کریٹیکل سچویشنز کو ہینڈل کر سکیں، تو انہیں پروموشنز نہیں دی جاتی. اس چیز کا تعلق میرا خیال ہے بہت ساری جو ہے نا نگیٹیوٹیز ہمارے جو معاشرے کے اندر پریویل کر رہی ہیں نا. ایک ناجائز حد تک وومن ایکسپلائٹیشن کا سلسلہ ہے کہ وومن کے رائٹس اور اس طرح کی چیزیں. اس چیز کا تعلق جس طرح میں نے عرض کیا نا وہ حقیقت میں اچھی آرگنائزیشنز میں نہیں ہوتا ہے. ایک امپلائر کا یا ایون ایک کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کا یا ڈپارٹمنٹ لیول کے اوپر ایک باس کا ہمیشہ فیوریٹ امپلائی وہ ہوتا ہے جو اچھا پرفارمر ہوتا ہے. اس کا کسی جینڈر کے حوالے سے کوئی فیوریٹزم یا سلیکشن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں بالکل نہیں ہوتی. رائٹ مین فار دا رائٹ جاب یہ بھی سب سنتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایک پرٹیکولر پوزیشن کے لیے کسی فیمیل امپلائی کو پریفر نہ کریں، لیکن وہ محض اس لیے نہیں ہے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، اس کی بہت ساری دوسری ریزنز ہو سکتی ہیں. اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے
کہ ہم کسی ایک پرٹیکولر جاب کے لیے محض فیمیل کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بیسڈ آن میرٹ اور لاجک کے اوپر ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو کہنا کہ ہر آرگنائزیشن کے اندر یا کمیونٹی کے اندر، یہ چونکہ ہماری کمیونٹی کا سلوگن ہے کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، اس مردوں کا معاشرہ ہے، یہ آپ انڈسٹریل سیٹ اپ سے ہٹ کے بھی دیکھیں گے تو کچھ خواتین ہیں جو کاروباری یہ کرتی ہیں کہ وہ خواتین کو اس طریقے سے پروموٹ کرتی ہیں اور ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اس کا تعلق بھی کمیونٹی کے ساتھ ہے. آرگنائزیشنز کے اندر اگر ایک آدمی نے یا کسی باس نے یا کسی مینجمنٹ کے گرو نے کسی خاتون کو بھرتی کر لیا ہے تو اس کے بعد ڈسکریمنیشن کی تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اظہر بلال صاحب سے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اظہر صاحب، یہ بتائیے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ایک فرد کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس کے بعد اگر اس کو اس آرگنائزیشن کے لیے بہت ویلیوبل بنانا ہو تو اس کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اس آرگنائزیشن کا ایک ایسٹ بن جائے، اور کون کون سی ٹریننگز آپ اس کو کراتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ فردر اس کی ایڈوانسمنٹ جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ بنیادی طور پہ جب بھی کوئی کسی آرگنائزیشن میں جاتا ہے امپلائی تو سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو اس انوائرمنٹ سے آگہی حاصل ہو جائے، اس کے اندر وہ ایڈجسٹ ہو جائے. اس کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے تو سب سے پہلے تو ہم اسے ہم آن بورڈنگ کہتے ہیں. آن بورڈنگ کے اندر پھر جب ہم اس کا پہلا 2-3 مہینے پلان کرتے ہیں، اور آرگنائزیشن کا اپنا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، وہ اس کی اورینٹیشن کرتے ہیں. سب سے پہلے تو کمپنی کے بارے میں، کمپنی کے پالیسیز کے بارے میں، کمپنی کے بزنس کے بارے میں، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اور اس کی جو کنٹریبیوشن ہے ان دا بزنس کمیونٹی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. پھر اس کو مختلف ڈپارٹمنٹس کا جو ہے نا ایک راؤنڈ کرایا جاتا ہے ان ٹرمز آف 1 day 2 day ڈپینڈنگ اپان دا ڈپارٹمنٹ کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کا اپنا رول کیا ہوگا اور اس کا کس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ چین کے اندر رول ہوگا، کہ اس کا انٹرنل کسٹمر کون ہوگا، وہ کس کا انٹرنل کسٹمر ہوگا. تو اس طرح کا ایک پلان کرتے ہیں جس کو ہم اورینٹیشن پروگرام کہتے ہیں. اس سے ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بیفور ایکسپیکٹنگ ہم کہ وہ پرفارم کرنا شروع کر دے، کلچرل اس کی انوائرمنٹل آ جاتی ہے، ایڈجسٹمنٹ آ جاتی ہے. پھر اس کی ایک ریلیشن شپ بلڈنگ ہو جاتی ہے جن لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر 2-3 مہینے وہ ایڈجسٹ کرنے کے بعد وہ جو ہے وہ باقاعدہ اپنی اس جاب کے اوپر آ جاتا ہے. اور یہ سارا پروسیس بھی اس کا جو امیجیٹ باس ہے وہ اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سارے کے اندر جو سوالات اور جو کنفیوژنز اسے ہوتے ہیں وہ بھی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اور جب وہ اپنی جاب کے اوپر باقاعدہ پرفارمنس میں آ جاتا ہے تو پھر اس کی جو ریکوائرڈ ٹریننگ ہے وہ آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ اس کی جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے، اسکل ڈیولپمنٹ کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آن دی جاب ٹریننگ اس کو اپنے سینئرس کی نگرانی میں جب وہ کام کرتا ہے تو وہ خود ہی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک پرنسپل ہے کہ سچویشن ول ٹیچ یو. تو وہ چونکہ اس کا بنیادی طور پہ سلیکشن کے وقت بھی اس کی اسکل کو ہم نے جج کر لیا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی اتنا پریشانی کی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کو وہ آن دی جاب جو ٹریننگ کرتا ہے اس اپنے سینئر سے وہ پوچھ گچھ بھی کرتا ہے، کوئریز بھی کرتا رہتا ہے. کچھ جو اس کی پرفارمنس کے اندر یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اس کو ایکسٹرا ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ہم کچھ ٹریننگ پروگرام انٹرنل بھی ڈیزائن کرتے ہیں اور ایکسٹرنل بھی جو اویلیبل ہوتے ہیں ان کے اندر اسے بھیجا جا سکتا ہے. تو یہ مل جل کے تو یہ کام چلتا ہے. پھر ہر آرگنائزیشن کے اندر پیریاڈک ایک پرفارمنس مینجمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر امپلائی اور امپلائر اور باس یہ مل کے تو بیٹھتے ہیں تو اس کی پرفارمنس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں. اس کے اندر جو کمی اور کوتاہی ہے، جو اچھی چیزیں ہیں اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جو کمی ہے اس کے بارے میں بیٹھ کے ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے
پورا کر سکتے ہیں. اس میں اگر کوئی ٹریننگ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے، ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو اس ٹریننگ کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں. تو اس طریقے سے امپلائی اور آرگنائزیشن کا یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اچھا، موسٹ آف دا جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں جی اس میں جو امپلائی ہے سم ٹائمز اس کے پاس اپنا ریکروٹمنٹ لیٹر ہی نہیں ہوتا. بہت سے ادارے ہم نے دیکھے ہیں کہ وہاں پہ زبانی اپائنٹمنٹ دے دی جاتی ہے، اور بعض لوگ جب اپنا اپائنٹمنٹ لیٹر کا تقاضا کرتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے بس کام کریں، آپ کو کیا مسئلہ ہے. اچھا، دا ٹائم کمز کہ اگر وہاں کوئی کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جب امپلائی کو فارغ کیا جانا ہوتا ہے تو سمپلی اس سے کہہ دیا جاتا ہے تھینک یو ویری مچ، آپ کل سے نہ آئیے گا، اور اس کا کوئی جاب کا تحفظ نہیں ہے. اس کی موسٹ آف دا ٹائم لاسٹ جو سیلری ہے وہ روک لی جاتی ہے، یا امپلائی نے اگر ریزائن کرنا ہے تو اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ 1 منتھ اور 2 منتھس نوٹس دے گا، لیکن جب اس کو فارغ کیا جانا ہے تو پھر کوئی نوٹس نہیں ہے. تو یہ جو امپلائی کا ایک تحفظ ہے اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں کہ اس کو کیسے سکیور کیا جا سکتا ہے. دیکھیے، ہمارے جو آرگنائزیشنس کے اندر نا 2 طرح کے امپلائیز ہیں. ایک وہ امپلائیز ہیں جن کی سارے افیئرس کو چینلائز کرنے کے لیے ایچ آر کی پالیسیز ہوتی ہیں، اور ایچ آر کی پالیسیز آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن ویری کرتی ہیں. ایک قسم کے جو امپلائیز ہیں وہ ورکمین کیٹرز کے اندر ہوتے ہیں. ان کے سارے افیئرس کو اور ان کی ویل بینگ کو چینلائز کرتے ہیں لیبر لاز. تو لیبر لاز کے اندر تو باقاعدہ اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ان کو لیٹر ملنا چاہیے اور ان کے سارے حقوق جو ہیں اس کو تحفظ ملنا چاہیے. اگین میں پھر کمیونٹی کی طرف لے جاؤں گا. بہت سارے ایسے ادارے کہ جو لیبر لاز کو امپلیمنٹ صحیح نہیں کرتے ہیں. وہ بنیادی طور پہ ہے کیا ہے، تو کنٹریبیوشن کرتے ہیں نا. ہم امپلائیز کی سوشل سیکیورٹی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جو کہ اس کے میڈیکل فیسلٹیز کو انشور کرتی ہیں. اولڈ ایج بینیفٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے امپلائر، وہ اس لیے کہ وہ جب ریٹائرمنٹ کو پہنچے گا تو اس کو پینشن مل جائے گی. یہ ادارے بھی اگر صحیح اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تو بڑے صحیح طریقے سے پریکٹسز جاری رہتی ہیں. سم ٹائم مجھے یہ کہتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ جو ادارے ہیں یہ ورکر کی ویلفیئر کا آبجیکٹو سامنے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ریونیو کلیکشن کا آبجیکٹو اپنے سامنے رکھتے ہیں. اور ریونیو کلیکشن میں جو پریکٹسز ہیں اس میں بھی پھر میل پریکٹسز ہوتی ہیں. وہ جو آفیسر ریونیو کلیکشن کے اوپر ہوتا ہے وہ کتنا ریونیو جو ہے وہ اسٹیٹ کے ایکسچیکر میں جا کے تو جمع کراتا ہے، اور کتنا وہ سائڈ کے اوپر اپنی منی میکنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن کے اندر، کمیونٹی کے اندر اور ان کی انٹیگریٹی کے اندر. کیونکہ ہمارا لیول آف انٹیگریٹی جو ہے وہ کافی حد تک کویشچن مارک ہے ایز اے کمیونٹی. میں ایز اے آرگنائزیشنس نہیں کہوں گا. تو یہ ایک ملی جلی ہوتی ہے. میرے ایکسپیرینس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا. اس میں بڑے لوگ ہیں کہ جو آپ کو خود غلط راستے کے اوپر گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، آپ نے بتایا کہ جب امپلائیز کی ٹریننگز ہوتی ہیں تو انہیں کمیونیکیشن سکلز، ریلیشن شپ مینجمنٹ اور انٹرپرسنل سکلز جو ہیں ان کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. تو جہاں مکس گیدرنگ ہے، کو ورک انوائرمنٹ ہے، خواتین اور مرد اکٹھے کام کرتے ہیں، تو کیا انہیں ایک ساتھ رہ کے کام کرتے ہوئے اپنی لمٹس کے اندر رہنے کی ہدایت کی جاتی ہے آرگنائزیشن کی طرف سے؟ جی بالکل. ایک ہر کمپنی کے اندر نا کوڈ آف ایتھکس موجود ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق نا ہمارے کلچر کے ساتھ ہے. ہمارے یہاں جو مرضی کہتے رہیں کہ خواتین کے حقوق ہیں یہ ہے، لیکن خواتین کا احترام کمیونٹی کے اندر بھی موجود ہے اور آرگنائزیشنس کے اندر بھی موجود ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کسی ٹرین کے اندر سفر کریں جہاں پہ عوامی سیٹ اپ ہوتا ہے، کسی بس کے اندر، کسی ویگن کے اندر سفر کریں جہاں پہ ہوتا ہے، تو خواتین کو دیکھ کے بہت سارے لوگ اپنی سیٹیں چھوڑ دیتے ہیں. سیم ایسا ہوتا ہے کسی فنکشن کے اندر آپ جائیں تو خواتین کا احترام کیا جاتا ہے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ خواتین کو جو ہماری کارپوریٹ سیکٹر کے اندر اگر خاتون خود بالکل اسرٹیو رہے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، اس کا بڑا احترام ہوتا ہے.
اور ان کیس اگر کہیں کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو اس کو تو کیا مینجمنٹ اس پہ ایکشن لیتی ہے؟ مینجمنٹ اس کو ضرورت سے زیادہ ایکشن لیتی ہے، ضرورت سے زیادہ ایکشن لیتی ہے، اور کبھی بھی خاتون کو جو ہے اس طرح وکٹمائز کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی. یعنی اور یہ اس چیز کا تعلق ہماری کمیونٹی کے ساتھ بھی ہے، ہمارے محلے میں، ہمارے دائیں بائیں بھی اگر کو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ فوراً سے پہلے خاتون کی حمایت میں کمیونٹی جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. یعنی انڈسٹری میں اور کارپوریٹ سیکٹر میں اب خواتین کے لیے جو انوائرمنٹ ہے وہ سیکیور ہے، بڑی کنڈیوسو ہے، بہت اچھی. اچھا، آپ کا ایک ذرا لائف لانگ ایکسپیرینس ہے اور اس میں آپ نے بہت ساری پریکٹسز کی، تو کوئی بٹر انسیڈنٹ یا کوئی بری یاد بھی آپ کے ذہن میں ہو جو آپ چاہیں کہ شیئر کی جائے تاکہ لوگوں کو اس سے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے؟ دیکھیں، ہر جو بری چیز ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. بری چیزیں جو میرے کارپوریٹ لائف کے اندر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تو اسٹارٹ کے دوران ہی کمپنی کے اندر لے آف ہو گیا. میں اس وقت وائٹ لیبارٹریز میں کام کر رہا تھا. یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ امپلائر گڑبڑ کرتا ہے، یہ اگین ایک پولیٹیکل ایک سلوگن ہے. بے شمار جگہوں پہ امپلائیز بھی گڑبڑ کرتے ہیں. اور ٹریڈ یونینز کا زمانہ تھا، 80s کا زمانہ. ہم نے ٹریڈ یونینز کو بہت زیادہ رائٹس دیے، وہ رائٹس کے جو حقیقت میں ہونے چاہیے. اور پھر میں کہوں گا پولیٹیکل سسٹم جو اختیار آنے کے بعد ہماری کمیونٹی کے اندر لوگوں کا رویہ اور بیہیویئر ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک چودھری صاحب جب ایم این اے بن جاتے ہیں تو اپنے منشی کو کہتے ہیں بھائی ہوں تو بجلی دا بل نہیں جمع کرانا، ہوں باس جو ہے ایم این اے بن گیا. سیم ایک یونین کا صدر، یونین کا سیکرٹری جب ایک آرگنائزیشن کے اندر یونین کا لیڈر بن جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں آپ کو اس انڈسٹری کے اندر میں نے کوئی پارٹنرشپ اختیار کر لی ہے. وہ فوراً سے پہلے اپنا کام نہیں کرتا. کوئی لیبر لا کسی ورکر کو بھلے وہ یونین کا صدر اور سیکرٹری کیوں نہ ہو، اپنے جاب ڈسکرپشن کے مطابق جاب سے اسے چھٹی نہیں دیتا. لیکن ہم فوراً سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی باس کی طرح ایک دفتر مل جانا چاہیے، ادھر ہمارے چند حواریج ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہونے چاہیے، ہمیں وہاں پہ تھوڑی سی اپنی ڈیشنگ کا بندوبست کرنا چاہیے اور یہ غنڈہ گردی کا عناصر ہو جائے. اس طرح کے کچھ اسٹارٹ میں رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ فیکٹری بند ہو گئی اور اس کی بنیاد پہ جو جینون ورکر ہے وہ بھی 2-3 مہینے کے لیے ان امپلائڈ رہا. ایسے واقعات پھر الٹیمیٹلی وہ پھر ٹھیک ہو گیا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سارے کچھ کے باوجود کوئی بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے. آج کل جس طرح ایک سسٹم ہوتا ہے پولیٹیکل، لوگ میچور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری ٹریڈ یونینز بھی الحمدللہ کافی حد تک میچور ہو گئی. جو سٹارٹ میں یونین کا وجود ایک پھڈے بازی کا، کام کو روکنے کا، ہڑتالوں کو انیشیٹ کرنے کا ہوتا تھا، اب وہ کوپریشن، اور وہی سمجھ گئے ہیں اس بات کو کہ فیکٹری چلے گی، پروفٹ آئے گا، اس پروفٹ میں سے ہمیں شیئر ملے گا، تو یہ مل کے باہمی تعاون جو ہے وہ بن رہا ہے. لیکن اگین یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر ادارے میں میچورٹی کا لیول مینجمنٹ لیول پہ یا امپلائیز لیول پہ یا ٹریڈ یونینز لیول کے اوپر ایک ہے. یہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن، آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن. تو اس اعتبار سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں اور گنوائی جا سکتی ہیں. اچھا، ٹریڈ یونینز کا یا لیبر یونینز جو ہیں جی، ان کا رول کیا اب بھی اسی طرح سے ایکٹیو ہے جیسا کہ آج سے 20-30 سال پہلے تھا، یا اب آلموسٹ وہ ڈیفیوز ہو چکی ہیں؟ جہاں تک ہم ایکٹیو کی بات آپ نے کی نا، اب ایکٹیو کے سوال کے اندر ہی جواب یہ ہے کہ جتنی پھڈے بازی پہلے ہوتی تھی وہ نہیں. یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اب ٹریڈ یونینز کا رول تو موجود ہے، اسی طریقے سے موجود ہے. ٹریڈ یونینز کے اندر اضافہ بھی ہوا ہے، ان کی فالوئنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے، لیکن وہ ہڑتالیں نہیں ہوئیں. ان کی اندر بھی میچورٹی آئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور وہ اس چیز کے اوپر انہوں نے باقاعدہ احساس کیا ہے کہ کام کو روک کے جو ہے وہ بینیفٹس نہیں حاصل ہوتے ہیں، کام کو چلا کے بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں. اس اعتبار سے دونوں سائڈ پہ میچورٹی آئی ہے. اور لیبر لاز نے بھی اس کو بڑا بیلنس کیا ہوا ہے. لیبر لا میں جہاں پہ انفیئر لیبر پریکٹسز آن دا پارٹ آف امپلائر کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پہ انفیئر لیبر پریکٹسز آن دا پارٹ آف امپلائیز کا اور ورکرز کا بھی تذکرہ کیا ہے.
اچھا، جب ٹیکنالوجی کا شفٹ اوور ہوا جی اور ہیومن ریسورس کی جو پریکٹسز ہیں وہ بھی آئی ٹی سے کنیکٹ ہوئیں، جی تو اس میں ٹرانسفارمیشن فیز میں کیا بڑے چیلنجز تھے اور ان کو کس طرح سے کوپ اپ کیا؟ لیکن جب بھی کوئی اس طرح کی ٹیکنالوجی آتی ہے تو سٹارٹ میں تھوڑا سا ایک فیئر فیکٹر ہوتا ہے کہ جیسا کہ عام طور پہ ہم کسی چینج کو، ایک سائیکالوجی ہے، کسی چینج کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں بندہ فارغ ہو جائے گا، ایسا ہوتا نہیں ہے. اسکل لیول ڈفرینٹ ہو جاتی ہے اور وہی لوگ آگے پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑا طے شدہ اصول ہے کہ جو آدمی ایک اچھا ورکر ہے وہ مینول طریقے سے، وہی ایک اچھا ورکر ہوگا ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد بھی. اس کی اسکل لیول میں وہ ٹریننگ کی جا سکتی ہے. پھر جو نئی لاٹ آتی ہے امپلائمنٹ کے اندر تو وہ اس اسکل لیول کے ساتھ آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے جو ووکیشنل ٹریننگز جو گورنمنٹ سطح کے اوپر ہیں، اگر اس کا ہم صحیح اعتبار کریں اور اہتمام کریں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ہمارے گورنمنٹ لیول کے اوپر جو اسکل لیول آرگنائزیشنس کے اندر چاہیے ہوتا ہے وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر موجود نہیں ہوتا. پھر ایز آپ جب باہر جاتے ہیں یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، تو ایک انجینئر جو ہے اس کے انجینئر بننے کے 2 فیزز ہیں. ایک فیز تو وہی ہے کہ پہلے 1-2 سال تک وہ اس لیول کی ایجوکیشن لیتا ہے جو ہمارے ہاں ایک اسکلڈ ورکر کے طور پہ وہ کام کر سکتا ہے، جو ہمارے یہاں ڈپلوما کورسز ہوتے ہیں. اس کے بعد وہاں سے اس کو آگے انجینئر بنایا جاتا ہے. ہم یہاں پہ ایف ایس سی کے بعد ڈائریکٹ انجینئر بھرتی کرتے ہیں. اور ہمارے انجینئر کا سم ٹائم بھی مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں تو افسر ہو گیا ہوں، ہاتھ سے کام کرنا تو یہ میری شان کے خلاف ہے. تو یہ چیزیں بھی کچھ ایسی ہیں کہ جو جن کا تعلق ہمارے کلچر کے ساتھ، اور کلچر کے اندر جو ایک میچورٹی ہے وہ ہم صحیح انداز میں اپنی نئی جو جنریشن ہے نا اس کو نہیں کر پا رہے ہوتے. اس پہ شاید ہمارا کریکولم بھی ایسا ہے کہ ہینڈز آن ٹریننگ جو ہے وہ نہیں کرتا، وہ اسٹوڈنٹ لے کے نہیں آتا. وہ صرف ڈگری لے کے آتا ہے اور پھر وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے. انڈسٹری کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر یا ایون اسکول کے اندر جب آئی ٹی کا ایک اویئرنیس آئی تو کمپیوٹر کی تعلیم دی جا رہی ہے لیکن وہ کمپیوٹر فزیکلی موجود نہیں ہے. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کے اوپر بچہ بیٹھا ہو اور پھر اس کو کمپیوٹر کی تعلیم جائے. ہم بچوں کو ایون یونیورسٹی لیول کے اوپر کمپیوٹر کی لیب نہیں تھی اور آئی ٹی پڑھائی جا رہے تھے. تو پھر آہستہ آہستہ جو اویئرنیس آئی اس میں یہ آئی کہ جب تک کمپیوٹر کی لیب نہیں ہے اس وقت تک کمپیوٹر کا کورس نہیں پڑھایا جا سکتا. تو یہ آپ نے جو ٹھیک جو ہے وہ نشاندہی کی ہے کہ کیریکولم کے اندر یا تو وہ چیز لیک کرتی ہے یا پھر ہمارے اندر اس کی وہ میچورٹی نہیں ہے. لیکن اگین جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم امپلیمنٹیشن کرنے کے بعد ہی سیکھتے ہیں. ایون لا کو بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کی پھر 1-2 دفعہ جب ترمیم کرتے ہیں تو پھر اس کی صحیح انداز میں نوک پلنگ درست کرتی ہے. تو ہم آن دی جاب ٹریننگ کے اوپر زیادہ بلیو کرتے ہیں اور بیفور ٹائم کے اوپر ایجوکیشن ہو جائے یا اس کی ٹریننگ ہو جائے اس کے اوپر ہماری توجہ کم ہوتی ہے جو کہ ہونی چاہیے. اچھا، ایک ینگ چیپ کے لیے جب وہ کسی بھی آرگنائزیشن کو جوائن کرتا ہے یا کسی بھی انڈسٹری میں داخل ہوتا ہے تو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ اس کو جو اپنی سکلز ہیں ان کے حوالے سے ہاریزنٹل ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے یا ورٹیکل گروتھ پہ توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیے، امپلائیز کا جو جوائن کرتے ہوئے جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے بیہیویئر. کیونکہ آپ کی سکلز جتنی بھی زیادہ ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ کا بیہیویئر نیگیٹو ہے تو وہ ساری زیرو سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ پیپل آر ہائرڈ فار دا اسکلز اینڈ فائر فار دا بیہیویئر. تو اگر یہ بیسک چیز نا امپلائی کے اندر پازیٹیوٹی رہے، وہ یہ ہے کہ محنت کرنا ہے، محنت کا کوئی دوسرا نعمل بدل نہیں ہے. اگر محنت کرنے کی اس کی عادت ہے تو وہ اسکل بھی سیکھ جائے گا، اپنے سینئر سے جو ہے وہ ایکسپیرینس بھی سیکھ جائے گا. بہت سارے ایکسپیرینس ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ریلیشن شپ بلڈنگ کی وجہ سے آپ اپنے سینئرز کے ساتھ سے کر جاتے ہیں. لیکن اگین میں کمیونٹی کے اندر کہوں گا، ہم مشورہ مشاورت کو، ہم دوسرے کے اوپینین کو، ہم مشاورت کرنے کو، کنسلٹ کرنے کو، کویسچننگ کو ہم پسند نہیں کرتے. ہم جب اسکول سسٹم کے اندر تھے تو
بہت زیادہ سوال کرنے والے کو ایک جھگڑالو اسٹوڈنٹ سمجھتے تھے. ویئر ایز میں ایز اے ٹیچر میرا ایکسپیرینس ہے کہ جب کسی کلاس کے اندر زیادہ کوشچنز ہوتے ہیں تو ٹیچر کو اپنا نقطہ نظر بیان کرنے میں بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے. تو ہمارا سیٹ اپ ہی کوئی ایسا تھا کہ ہم سوال جواب کو ایک بے ادبی، اپنے پیرنٹس سے بھی ہم بہت زیادہ سوال نہیں کرتے تھے. آج نئے دور میں بچوں کو کم از کم یہ پریشانی نہیں ہے، وہ سوال کرتے ہیں اور پیرنٹس سے کم اور گوگل سے زیادہ پوچھتے ہیں. تو اس اعتبار سے کچھ چیزیں ہیں جو ایوولوشن جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی اور جو نالج کی ہو رہی ہے اس بنیاد کے اوپر کچھ میچورٹیز آ رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ویلیو سسٹم میں کافی حد تک جو ہے وہ نگیٹو جا رہے ہیں. اگر ہمارا خاندانی سیٹ اپ اور ہمارا معاشرتی سیٹ اپ وہ ویلیوز کے اوپر زیادہ توجہ دے گا تو وہ جس بیہیویئر کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ پازیٹیو بیہیویئر ہوگا، اور اس پازیٹیو بیہیویئر کی بنیاد پہ امپلائی اپنی جاب پرفارم کرتے ہوئے ایک بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکے. تھینک یو ویری مچ اظہر بلال صاحب، بہت شکریہ. بہت شکریہ، تھینک یو. ناظرین، آج ہمارے مہمان تھے اظہر بلال صاحب جو سینئر ہیومن ریسورس کنسلٹنٹ ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات ہم سے شیئر کیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.